گر کے پتا کسی بھی ٹہنی پر، جیسے پھر اڑ کے جا نہیں سکتا، مر کے بندہ بھی اس زمانے میں حشر سے قبل آ نہیں سکتا۔ میرے محترم ناظرین، دو قانون ہیں، ایک شریعت کا اور ایک فطرت کا۔ جو شریعت کا قانون ہے اس میں رحم ہے، اگر وہ ذات کبریا چاہے تو میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، مگر فطرت میں کیا ہے کہ فطرت میں رحم نہیں ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں ٹیٹ فار ٹیٹ ہے، اور یہاں خیر الناس من ینفع الناس کی یہ زندگی جو ہے وہ تفسیر ہے۔ اگر آپ باپ کو گالیاں دو گے تو بیٹے آپ کو گالیاں دیں گے، اگر آپ ماں کو گھر سے نکالیں گے تو انشاءاللہ بڑا بیٹا آپ کو گھر سے نکالے گا۔ اس فطرت کے قانون میں کیا ہے کہ اگر آپ شراب پیو گے تو آپ کے گردے خراب ہوں گے۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ شراب بھی پئیں اور آپ کی صحت بھی برقرار رہے، کیونکہ فطرت میں بخشش نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم غافل ہے، تاریخ کا مطالعہ کر لے تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کا حساب کتاب کرتی رہتی ہیں، جو جہل قسم کی قومیں ہوتی ہیں اور وہ ایسی فرسودہ رسومات لے کو چلنے والی ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی، تو ایسی قوموں کا جو ابدی مقدر ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ مٹ جاتی ہیں۔ ان کے جو بچے ہیں وہ صحیح پرورش نہیں پا سکتے، ایک مقام جو ہے جو باپ دادا نے قربانیوں سے حاصل کیا ہوتا ہے وہ اس کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور فرسودہ قسم کی رسومات کے چکر میں پڑھ پڑھ کے وہ قبرستان کی زینت بن جاتے ہیں۔ اب جو بھی غیر مفید چیز، چاہے درخت ہے، اگر غیر مفید ہے تو اس کی کوئی حفاظت بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی درخت کی صحیح طریقے سے آبیاری نہیں ہوتی، اس کو پانی نہیں لگتا، کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اس کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کیا ہے وہ جڑ تک گل سڑ جاتا ہے۔ اب غیر مفید جو چیزیں ہیں وہ مٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ذات چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، کیوں کہ یہ شریعت کے قانون میں آتی ہے، مگر فطرت کے قانون میں کیا ہے کہ آپ جو بھی کریں گے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، بلکہ فطرت میں یہ ہے کہ جو غفلت کرتے ہیں ان کا جو مقدر ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے۔